باب نمبر 49 قول اللہ تعالی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم اپنی طرف سے جب ایک بندے کو مصیبت کے بعد، پریشانی تکلیف کے بعد اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے کمال سے ہے۔ جب برے حالات جاتے ہیں اور اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بہت سٹرگل کیا، میں نے راستہ نکالا، میں نے کوشش کر کے اپنے حالات کو بہتر بنایا، تو کہتا ہے کہ ہاد علی، یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے۔ قال مجاہد ہادا بعملی وانا محقوق بہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یہ میرے عمل کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار ہوں، میں حقدار تھا تبھی تو یہ ملا مجھ کو۔ قال ابن عباس یرید من عندی۔ ابن عباس کہتے ہیں وہ یوں کہتا ہے یہ میری طرف سے آیا ہے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے۔ وقوله قال انما اوتیته على علم عندي۔ قارون کا یہ کہنا کہ یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے۔ قال قتادہ على علم مني بوجوه المكاسب۔ چیزیں حاصل کرنے کے تعلق سے جو میرے علم کی گہرائی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس اتنے خزانے جمع ہوئے، میرے پاس نالج ہے کہ کیسے کمایا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ وقال آخرون على علم من اللہ انی له اہل۔ اللہ کے پاس اس بات کا علم تھا کہ میں اس لائق ہوں، تبھی تو اللہ نے مجھ کو دیا ہے، یہ میرا کمال ہے جو مجھے ملا ہے۔ وہذا معنی قول مجاہد اوتیتہ علی شرف۔ اور یہی مجاہد کے قول کا مطلوب و مقصود ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرے شرف اور کمال کی وجہ سے ملا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر پورے باب کا حاصل کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں کوئی نعمت ملے تو انسان بجائے اللہ کا شکر کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ اللہ نے عطا کیا، اگر یہ مان بھی لے اولاً تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا اس لیے میں نے حاصل کیا اس کو، یہ میری کمائی ہے، لیکن کبھی اللہ سے جوڑتا بھی ہے تو اپنی فضیلت کو بنیاد بنا کر جوڑتا ہے کہ میں اسپیشل ہوں اسی لیے اللہ نے مجھ کو دیا، میں نے کوشش کی اس لیے اللہ نے دیا، مجھے علم تھا، میرے پاس علم تھا، میرے پاس ایک صلاحیت تھی اس لیے اللہ نے مجھے دیا، یا میں بہت شریف ہوں، لائق ہوں اس لیے اللہ نے مجھے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان خالصتاً ماننے کی بجائے اپنا کمال بتا کر اللہ کا احسان مانے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ میں کیا ہوں، اللہ نے دیا، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں تو واقعی لائق نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ مزاج اس کا ہونا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى۔ 3 لوگ بنی اسرائیل میں تھے، ایک برس کی بیماری میں تھا، کوڑ کی سفید داغ والی، اور دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ اقرع بال نہیں، گنجا۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں آزمائیں تو ان کے پاس اپنی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا۔ فأتی الابرص، فرشتہ سب سے پہلے کس کے پاس آیا؟ کوڑ والے کے پاس آیا۔ فقال ای شیء احب الیک، فرشتے نے کہا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ قال لون حسن والجلد حسن، اچھا رنگ، اچھی چمڑی، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ بِهِ، اور یہ بیماری مجھ سے چلی جائے جس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ قال فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ، کہتے کہ فرشتے نے اس کو چھوا تو اس سے وہ بیماری چلی گئی کوڑ کی۔ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَالْجِلْدًا حَسَنًا، اس کی چمڑی بھی خوبصورت بن گئی، اس کو رنگ بھی بہت خوشنما نصیب ہوا۔ قال فأي المال احب الیک، فرشتے نے دوسرا سوال پوچھا، زیادہ تجھ کو کون سا مال پسند؟ قال الابل او البقر، کا اونٹ یا گائے یا بیل۔ شک کا اسحاق، راوی حدیث کے اسحاق شک کرنے لگے، اس میں شک ان کو ہوا کہ
اونٹ کہا کیا بیل کہا. فأعطي ناقة عشرا, تو اسے 10 اونٹنیاں عطا کی گئیں. قال وبارك الله لك فيها, اس فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تیرے لیے برکت ڈال دے. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك, پھر وہ آدمی گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے. قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به, کہا کہ مجھے چاہیے اچھے بال چاہیے, ہیئر سٹائل میرے اچھے ہونا چاہیے, کہا کہ میرے بال اچھے اچھے مجھے ملیں اور وہ چیز مجھ سے چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ کو حقیر سمجھتے ہیں, مجھ سے گھن کرتے ہیں. فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا, فرشتے نے جیسے اسے چھوا وہ تکلیف اس کی چلی گئی اور اسے بہت ہی عمدہ بال ملے. فقال ای المال احب الی قال البقر او الابل, اس فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے, کہا گائے بیل یا اونٹ. فاعطی بقرة حاملا, تو اسے حاملہ یعنی بقرہ گائے عطا کی گئی. قال بارک اللہ لک فیہا, فرشتے نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. فاتی الاعمى فقال ای شیء احب الیک, پھر اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ سب سے زیادہ پیاری چیز تیرے نزدیک کیا ہے. قال ان يرد اللہ الی بصری, سب سے زیادہ مجھے پسند یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے. فابصر به الناس فمسحه فرد اللہ الیہ بصرہ, اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو دیکھ پاؤں, تو اس فرشتے نے اسے جیسے ہی چھوا اس کی بینائی لوٹ آئی. قال, اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی بینائی لوٹا دی. قال فأي المال احب الیک, فرشتے نے پوچھا سب سے زیادہ مال تجھے کیا پسند. قال الغنم, بکریاں. فأعطي شاة والدا, اسے بھی بچے پیدا کرنے والی بکریاں عطا کی گئیں. فأنتج هذان وولد هذا, تو اس سے کئی یعنی بچے پیدا ہوئے. فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم, تینوں کا حال یہ ہوا کہ ایک کے پاس وادی بھر کے اونٹنیاں یا اونٹ تھے, دوسرے کے پاس وادی بھر کے گائے یا بیل تھے, اور تیسرے کے پاس وادی بھر کے کیا تھے, بکریاں تھیں یا بکرے. قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته, پھر وہ فرشتہ اسی حیت اور صورت میں, اس کی صورت میں, ایک خاص صورت میں اس کے پاس آیا. کس کے پاس, جس کو کوڑ کی بیماری تھی پہلا والا. فقال رجل مسکین وابن سبیل, اور کہا کہ ایک مسکین آدمی ہے بھائی اور ایک مسافر انسان ہوں. قد انقطعت بی الحبال فی سفری, سفر کے سارے اسباب میرے ختم ہو چکے ہیں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک, میں اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کرے, اللہ کے بعد تم میری مدد کرو. اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ به فی سفری, اس نے کہا کہ میں یعنی اللہ کا نام لے کر, اسألک بالذی, اس اللہ کا نام لے کر تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ دیا, اچھی جلد دی اور خوب مال دیا, ایک اونٹ مجھے دے دے تاکہ میں اپنا سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. فقال الحقوق کثیرہ, اس نے کہا میرے اوپر بہت سارے حقوق باقی ہیں, نہیں دے سکتا, خرچے بہت ہیں میرے. تو فقال له کأنی اعرفک, اس نے کہا میں شاید تجھے پہچانتا ہوں. فرشتے نے کہا الم تکن ابرص یقذرک الناس, کیا تو کوڑ ہی نہیں تھا, کوڑ کے مرض میں مبتلا نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے. فقیراً, فقیر تھا. فاعطاک اللہ عز وجل المال, اور اللہ تعالیٰ نے پھر تجھے مال دیا. فقال انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر, اس نے کہا کہ نہیں یہ جو مال میرے پاس ہے نا یہ باپ دادا سے چلتے آیا ہے. فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت, فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے واپس ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا, اگر باپ دادا سے تھا تو ہوگا, نہیں تو جیسا تھا پہلے ویسے اللہ کر دے.
قال ثم انه اتى الاقرع فی صورته، پھر اس کے بعد وہ اس گنجے کے پاس آیا اس کی اپنی صورت میں، فرشتے کی ایک خاص صورت میں اجنبی بن کر. فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، جیسے اس سے کہا تھا اس سے بھی کہا مسافر ہوں مدد کرو، اور اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا ہے، باپ دادا کی ہماری جو ہے جائیداد چلی آ رہی ہے. فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے واپس اسی جگہ لے جائے جہاں پہلے تھا. قال واتى الاعمى في صورته، پھر وہ اندھے کے پاس جو پہلے اندھا تھا اس کے پاس اس کی صورت میں آیا. فقال رجل مسکین وابن سبیل، کہا مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں. قد انقطعت بی الحبال فی سفری، اور سفر کے سارے اسباب میرے منقطع ہو چکے ہیں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، آج ایسا حال آ گیا ہے کہ میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہوں جب تک کہ اللہ میری مدد نہ کرے، اور اللہ کی بات تم میری مدد نہ کرو. ثم یہاں کہہ رہا ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. اسألک بالذی رد علیک بصرک، میں اس اللہ کا نام لے کر تجھ سے مانگتا ہوں جس اللہ نے تیری بینائی تجھے دی، لوٹائی. شاتن اتبلغ بہا فی سفری، ایک بکری ہی دے دے کہ میں اس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، سفر میں اس سے کام لوں. فقال قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری، اس اندھے نے کہا ہاں ہاں میں دیکھو ایک زمانہ تھا اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی. فخذ ما شئت ودع ما شئت، کہا جو لینا ہے لے، جو چھوڑنا ہے چھوڑ. یہ ساری بکریاں ہیں، ان میں سے جتنی بکریاں لینا ہے لے، جتنی چھوڑنا ہے چھوڑ، تیری مرضی. فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذته للہ، اللہ کی قسم آج میں تیرے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا کسی ایسی چیز میں جو اللہ کا نام لے کر تو لے، اللہ کے لیے جو تو بھی لے اس کے لیے تیرے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا. فقال امسک مالک فانما ابتلیتم، فرشتے نے کہا لے بھائی تیرا مال تو ہی لے لے، تیرا مال تجھے ہی رکھ، بس بات یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہو رہا تھا. فرضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک، اللہ تجھ سے تو راضی ہو گیا لیکن باقی جو دو ساتھی تیرے تھے ان سے اللہ ناراض ہو گیا. اخرجاہ، بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اس بات کو یاد رکھے کہ جو بھی نعمت اس کے پاس ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. لیکن کچھ وقت کے بعد آدمی بھول جاتا، اللہ سے مانگتا مانگتا بہت مانگتا، پھر جب ملتا تو کیا کہتا؟ میں نے کمایا. پھر اللہ کو بھول جاتا، یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے دیا.